فرانس کے شمالی ساحل سے محض چند میل کی دوری پر انگلش چینل میں واقع یہ جزیرے چینل آئیلینڈز کہلاتے ہیں۔ اگرچہ نقشے میں اپنی لوکیشن اور فرانس کے ساتھ قربت کی وجہ سے یہ سبھی جزائر فرینچ ٹیریٹری معلوم ہوتے ہیں، لیکن دوستو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آئیلینڈز یہاں سے کہیں زیادہ فاصلے پر واقع برٹش کراؤن کے ماتحت ہیں، یعنی برطانوی شاہی خاندان کے۔ انتظامی لحاظ سے چینل آئیلینڈز کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شمالی جزائر کے گروپ کو بیلیوک آف گرنزی جبکہ جنوبی جزیروں کو بیلیوک آف جرسی کہا جاتا ہے۔ چینل آئیلینڈز کے دونوں انتظامی یونٹس کا مجموعی رقبہ 200 مربع کلومیٹرز کے لگ بھگ ہے، جبکہ آبادی 1,70,000 افراد کے لگ بھگ ہے۔ یاد رہے کہ چینل آئیلینڈز پر برٹش حکومت یا پارلیمان کا کنٹرول نہیں، بلکہ یہ خود مختار برٹش کراؤن کے ماتحت ہیں، یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی ٹیریٹریز نہیں یہ، بلکہ برطانوی شاہی خاندان کی ملکیت ہیں۔ ان کا اسٹیٹس دیگر برٹش اوورسیز ٹیریٹریز جیسا کہ فاک آئیلینڈز، برمودا اور جبرالٹر وغیرہ سے یکسر مختلف ہے، جو برطانوی حکومت اور یوکے کی پارلیمان کے ماتحت ہیں۔ لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرانس کے اتنے قریب واقع ہونے کے باوجود یہ جزائر آخر فرانس کی ملکیت کیوں نہیں؟ کیا فرانس نے ان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ جزیرے فرانس کی ملکیت نہیں تو پھر یہ یونائٹڈ کنگڈم کی ملکیت میں کیوں نہیں، یہ برٹش کراؤن کی ملکیت میں کیوں ہیں؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو 10ویں صدی میں یہ جزائر اس وقت کی ایک طاقتور ریاست ڈچی آف نارمنڈی کا حصہ ہوا کرتے تھے، جو کہ مین لینڈ فرانس کے شمالی حصوں پر مشتمل ایک خطہ تھا۔ ڈچی دراصل ایک خود مختار جاگیر یا ریاست کو کہا جاتا ہے، جس کا حکمران کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ڈیوک ہوتا ہے۔ اگرچہ ڈچی آف نارمنڈی فرانس کے بادشاہ کے ماتحت ہی تھی، لیکن عملاً یہ ایک آزاد اور طاقتور ریاست بن چکی تھی۔ چینل آئیلینڈز کو اسی ڈچی آف نارمنڈی کے ڈیوک ولیم لاگزورڈ نے 933 میں فتح کر کے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا۔ 1066 میں نارمنڈی کے ڈیوک ولیم دی کانکرر نے مشہور زمانہ بیٹل آف ہیسٹنگز میں انگلش کنگ کو شکست دی اور انگلینڈ کے بادشاہ وہ بن گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ولیم ایک ہی وقت میں نہ صرف ڈچی آف نارمنڈی کے ڈیوک تھے جو فرینچ مین لینڈ ٹیریٹری تھی، ساتھ ہی انگلینڈ کے بادشاہ بھی وہ اب بن چکے تھے۔ ڈچی آف نارمنڈی چونکہ ولیم کی ایک جاگیر ہوا کرتی تھی، لہٰذا یہ جزائر بھی اسی ڈچی کا حصہ ہونے کی وجہ سے برٹش کراؤن کی ذاتی ملکیت میں، کراؤن اونرشپ میں آ گئے۔ اس کے بعد 1204 میں فرانس کے طاقتور بادشاہ فلپ آگسٹس نے ڈچی آف نارمنڈی یعنی فرانس کی مین لینڈ پر واقع پورا علاقہ انگلش کنگ کے کنٹرول سے چھین کر واپس فرانس میں شامل کر لیا۔ فرینچ کنگ نے اس دوران چینل آئیلینڈز کو بھی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی اور اس پر حملے کیے، لیکن ان جزائر کے رہائشیوں نے انگلینڈ کے ساتھ مل کر خوب مزاحمت کی اور فرانس کے قبضے میں جانے سے یہ بچ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرینچ کنگ نے نارمنڈی پر تو آسانی سے قبضہ کر لیا تھا، تو ان چھوٹے سے جزائر پر کنٹرول کیوں نہ حاصل ہو سکا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ فرینچ کنگ فلپ کی لینڈ فورسز تو اچھی تھیں، لیکن اس کی نیوی اتنی طاقتور نہیں تھی اور انگلینڈ سے اچھی خاصی ری انفورسمنٹ بھی ان چینل آئیلینڈز پر اس وقت تک آ چکی تھی۔ یوں یہ جزیرے فرینچ کنٹرول میں جانے سے بچ گئے اور ان پر انگلش کنگ کے کراؤن کی آنرشپ ہی اس دور میں برقرار رہی۔ ان جزیروں کے باسیوں نے مشکل وقت میں انگلش کنگ جان سے اپنی وفاداری برقرار رکھنے کا جو فیصلہ کیا تھا، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ ان جزائر پر فرانس کا قبضہ نہ ہو سکا۔ اسی وفاداری کے بدلے انگلش کنگ نے آئیلینڈرز کو کئی اہم آزادیاں یا خود مختاریاں دی، یعنی انگلینڈ کے قوانین ان آئیلینڈرز پر مسلط نہیں کیے گئے، بلکہ انہیں اپنے روایتی قوانین وغیرہ برقرار رکھنے اور آزاد عدالتیں قائم رکھنے کا مکمل اختیار تب دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں انگلش ٹیکسز سے بھی مکمل چھوٹ دے دی گئی۔ انگلش کنگ کے انہی فیصلوں نے مستقبل میں ان آئی لینڈز کے لیے ایک منفرد طرح کی آئینی انتظامی یونٹ کی راہ ہموار کی۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرینچ ساحل پر واقع ہونے کے باوجود وہ انگلش کنگ کے ساتھ وفاداری نبھا کر خود مختاری کا ایک
ایسا نظام حاصل کر گئے جو آج صدیوں بعد بھی قائم و دائم ہے۔ 14ویں صدی میں جب انگلینڈ اور فرانس کے درمیان مشہور زمانہ 100 ایئر وار کا آغاز ہوا تو چینل آئیلینڈز فرنٹ لائن پر تب آ گئے۔ فرانس نے ان جزائر پر کئی بار حملے کیے اور وقتی طور پر بعض قلعوں پر کئی دفعہ قبضہ بھی کیا، لیکن مقامی لوگوں نے انگلش کراؤن کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر بار فرانس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم 1461 میں انگلینڈ کی داخلی کشمکش کا فائدہ اٹھا کر فرینچ افواج نے جرسی آئیلینڈ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، جو صرف 7 برس تک ہی قائم رہ سکا۔ برٹش افواج اور مقامی مزاحمت کاروں نے فرینچ افواج کو بالآخر 1468 میں یہاں سے نکال دیا اور ان جزائر کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا گیا۔ اس مسلسل خون خرابے اور تباہی کو دیکھتے ہوئے 1483 میں کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ سکسٹس چہارم نے تب کے انگلش کنگ کی درخواست پر ایک مذہبی شاہی فرمان کے تحت چینل آئیلینڈز کو مستقل نیوٹرل یعنی غیر جانبدار علاقہ قرار دے دیا۔ چونکہ اس زمانے میں پورا یورپ پوپ کے احکامات کا پابند تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان اگر کبھی جنگ ہوئی بھی تو ان جزائر پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور یہاں سمندر کے چاروں طرف دونوں ممالک کے تجارتی جہاز بغیر کسی خطرے یا حملے کے خدشے کے آ جا سکیں گے۔ یہ نیوٹرل دور 2 صدیوں تک چلتا رہا، جس دوران یہ جزائر بین الاقوامی تجارت اور جہاز رانی کے ذریعے معاشی طور پر بہت خوشحال ہو گئے۔ اسی نیوٹرل دور کے دوران 1640 کی دہائی میں انگلش سول وار کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ پارلیمان کے حامیوں اور بادشاہ چارلس اول کے شاہی لشکر کے درمیان تھی۔ جب پارلیمنٹیرینز نے بادشاہ کو قتل کر دیا تو ان کا بیٹا پرنس چارلس، جو بعد میں کنگ چارلس دوم بنا، اپنی جان بچا کے فرار ہو کر چینل آئیلینڈز میں سے جرسی آئیلینڈ آ پہنچا۔ جرسی آئیلینڈز کے گورنر جارج کارٹریٹ نے شہزادے کو نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کی مالی اور عسکری مدد بھی کی۔ جرسی ہی میں 1649 میں پرنس چارلس کو باقاعدہ طور پر انگلینڈ کا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ 1660 میں جب بادشاہت بحال ہوئی اور چارلس دوم انگلینڈ کے باقاعدہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے جرسی کے احسانات کا قرض اتارنے کے لیے اس جزیرے کو بہت سی مراعات دیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امریکہ میں ڈچ کولونائزر سے چھینی گئی نوآبادیاتی زمین کا ایک بڑا حصہ جارج کارٹریٹ اور ان کے ساتھی لارڈ برکلے کو تحفے میں دے دیا گیا۔ جارج کی وفاداری اور جرسی جزیرے کے اعزاز میں اس امریکی خطے کا نام نیو جرسی رکھا گیا، جو آج بھی امریکن ایسٹرن کوسٹ میں ایک ریاست ہے۔ 1689 میں جب ولیم III انگلینڈ کے بادشاہ بنے تو اس زمانے میں فرانس کے ساتھ انگلینڈ کی تاریخی کشیدگی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ ان حالات میں انگلش کنگ نے جزائر کی نیوٹرلٹی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فرانس کے ساتھ واقع قریبی جزائر سے جنگ کھل کر فرانس کے خلاف لڑی جا سکے۔ اس کے بعد چینل آئیلینڈز کو انگلش فورسز نے بھرپور انداز سے ملٹرلائز کر دیا۔ 1803 میں جب نیپولینک وارز شروع ہوئیں تو چینل آئیلینڈز پر کوئی بڑا باقاعدہ حملہ نہ ہو سکا، کیونکہ طاقتور برٹش رائل نیوی نے ساحلوں پر ایسے مضبوط دفاعی ٹاورز اور توپ خانے نصب کر دیے تھے جنہیں تباہ کرنا نپولین کے لیے خاصا مشکل تھا۔ آگے چل کر پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ جزائر براہ راست کسی بڑے حملے کا شکار تو نہیں ہوئے، لیکن یہاں کے ہزاروں باشندوں نے برٹش فوج کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لیا اور ان آئیلینڈز کو جرمن جنگی قیدیوں کے کیمپ کے طور پر بھی پہلی جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جون 1940 میں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا تو برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کو محسوس ہوا کہ فرانس کے بالکل ساتھ واقع ان جزائر کا دفاع کرنا اب ممکن نہیں، تو انہوں نے برٹش افواج کو ان جزائر سے نکال کر جزیروں کو ڈی ملٹرلائز کر دیا۔ سینکڑوں مقامی بچوں اور خواتین کو بھی انگلینڈ منتقل کر لیا گیا۔ جون 1940 میں ہی جب جرمن فضائیہ نے ان جزائر کی بندرگاہوں پر موجود ٹرکوں کو فوجی گاڑیاں سمجھ کر بمباری کی تو 40 سے زائد شہری جان سے بھی گئے، کیونکہ برٹش افواج تو وہاں تھی ہی نہیں۔ یوں جرمنز نے ان جزائر پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ برٹش کراؤن کے ماتحت چینل آئیلینڈز وہ واحد برٹش علاقہ تھا جس پر دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ ہٹلر اس بات پر
बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे कि उन्होंने बरतानवी सरजमीन पर कदम जमा लिए हैं और इसे प्रोपागेंडे के लिए भी भरपूर तौर पर वो इस्तेमाल किया करते थे। हिटलर के हुक्म पर नाजियों ने यहाँ जर्सी और ग्रंजी के मुल्हिका जज़ायर पर सैकड़ों कंक्रीट बैंकर्स, वाच टावर्स, एंटी टैंक वॉल्स और हैवी आर्टिलरी किले तामीर किए जो आज भी इन जज़ायर पर मौजूद हैं। जर्सी में ज़ेरे ज़मीन एक इंतहाई बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया गया जो हज़ारों स्क्वायर फुट पर फैला हुआ था। ये हस्पताल सुरंगों के एक वसी नेटवर्क में कायम किया गया था ताकि बमबारी के दौरान भी ज़ख्मी फौजियों का इलाज यहाँ मुमकिन हो सके। इतने बड़े लेवल पर होने वाले तामीराती काम के लिए मशरकी यूरोप और रूस से हज़ारों जंगी कैदी और मजदूर वगैरह यहाँ लाए गए थे। जून 1944 में इत्तेहादी फ़ौज ने जब फ्रांस को आज़ाद करवा लिया तो चैनल आइलैंड्स को भी घेरे में ले लिया गया। इस नाकाबंदी की वजह से कमज़ोर होती हुई जर्मन अफवाज की सप्लाई लाइन्स कट गईं और जज़ायर पर शदीद तरीन कहत की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से जर्मन फौजियों के अलावा मकामी आबादी भी मुतासर होने लगी। यह सिलसिला ऐसे ही 1 साल तक चलता रहा और बिलाखिर मई 1945 में ब्रिटिश अफवाज यहाँ उतरी और काबिज जर्मन अफवाज ने हथियार डाल दिए। चैनल आइलैंड्स यूरोप के उन आखिरी इलाकों में से था जहां से जर्मन फौजों का इनखला हुआ। यूं ये जज़ायर एक बार फिर बरतानिया के कंट्रोल में आ गए। जंग अजीम दोम तो ख़त्म हो गई थी मगर चंद ही बरसों बाद फ्रांस और बरतानिया के दरमियान चैनल आइलैंड्स पर मलकियत का तनाज़ा पैदा हो गया। ये तनाज़ा बेलिविक ऑफ जर्सी के 2 चट्टानी जज़ायर से मुतल्लिक था जहां माहीगीरी के हकूक़ और समंदरी हदूद को लेकर दोनों ममालिक आमने सामने आ गए थे। कोई पुरतशद्दुद रास्ता अख्तियार करने की बजाय 1950 की दहाई में दोनों इत्तेहादी ममालिक इस तनाज़े को आलमी अदालत इंसाफ में ले गए। फ्रांस का मौक़िफ़ था कि जगराफियाई कुर्बत की वजह से ये चट्टानें फ्रेंच हदूद में आती हैं, जबकि बरतानिया ने शवाहिद पेश किए कि जर्सी के मजिस्ट्रेट्स, कस्टम हुकाम और टैक्स अदालतें सदियों से अमलन इन जज़ायर पर कानून और अपनी हाकमियत नाफिज करती चली आ रही हैं। 1953 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बरतानिया के हक में फैसला सुना दिया और यूं ये मुतनाज़ा जज़ायर ब्रिटिश क्राउन की अमलदारी में बाकायदा तौर पर एक बार फिर तस्लीम कर लिए गए। दोस्तों, चैनल आइलैंड्स के मौजूदा इंतज़ामी ढांचे की बात करें तो ये एक वाहिद मुल्क या रियासत नहीं बल्कि अमलन 2 अलग अलग खुद मुख्तार खित्तों पर ये मुश्तमिल है जिन्हें बेलिविक ऑफ ग्रेंजी और बेलिविक ऑफ जर्सी कहा जाता है। ग्रेंजी की इंतज़ामी हदूद में एल्डरनी, सार्क और हर्म जैसे छोटे जज़ायर भी शामिल हैं। इन दोनों बेलिविक्स की अपनी अलग पार्लिमान है, अपने अलग कवानीन हैं, इनका अपना अदालती निज़ाम जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो भी है। ये दोनों खित्ते एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और अलग इंतज़ामी यूनिट्स हैं। यहाँ एक बारीक आइनी नुक्ता समझना ज़रूरी है। चैनल आइलैंड्स बरतानिया की समंदर पार कॉलोनीज़ यानी ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज से कदरे मुख्तलिफ हैसियत रखते हैं। जब्राल्टर, बरमोदा या फॉक लैंड्स वगैरह जैसी ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज वो खित्ते हैं जो तारीख़ी तौर पर बरतानवी सल्तनत की नौआबादियाँ यानी कॉलोनीज़ रहे हैं। इन पर बरतानवी पार्लिमान को आइनी कंट्रोल और कानून साजी का इख्तियार भी हासिल है, लेकिन इसके बरअक्स चैनल आइलैंड्स कभी बरतानिया की नौआबादियात नहीं रहे बल्कि ये क्राउन डिपेंडेंसीज हैं। चैनल आइलैंड्स के अलावा ऐसी क्राउन डिपेंडेंसी सिर्फ एक और खिता है जिसे आइल ऑफ मैन कहा जाता है जो आयरिश सी में बरतानिया और आयरलैंड के दरमियान वाक़ है। क्राउन डिपेंडेंसी होने का मतलब ये है कि ये खिते बरतानिया का बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं, बरतानवी पार्लिमान का इन पर इख्तियार नहीं और ये सिर्फ ब्रिटिश क्राउन यानी बादशाह या मलका के साथ बराह रास्त ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर कायम है। बरतानिया सिर्फ और सिर्फ इन जज़ायर के डिफेंस का जिम्मेदार है और खारजा अमूर में इनकी नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा बरतानिया की पार्लिमान को इनके दाखिली मामलात, रोज़मर्रा इंतज़ामिया या कानून साजी वगैरह में मुदाखलत का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। इन इंतहाई छोटे जज़ायर की मजमूई GDP 11 अरब डॉलर से ज़ायद है जो यमन, जनूबी सूडान और भूटान वगैरह जैसे बड़े ममालिक से भी ज़्यादा बनती है। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या है कि ये नन्हे मुन्ने से जज़ायर इतने अमीर हैं। दरअसल दोस्तों, माजी में यहाँ के लोगों का रोज़गार रवायती तौर पर माहीगीरी, ज़राअत और ख़ास तौर पर जर्सी नस्ल की गायें, आलू और सियाहत पर मुनहसर था, लेकिन आज इन जज़ायर की GDP का बड़ा हिस्सा ऑफ शोर फाइनेंशियल
सर्विसेज पर मुश्तमिल है। ये जज़ायर दुनिया के बड़े और महफूज मालियाती मराकज़ यानी फाइनेंशियल हब्स में शुमार होते हैं, जहाँ प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट फंड्स और इंश्योरेंस की सर्विसेज वगैरह फराहम की जाती हैं। दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद, मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़े बड़े सरमायाकार अपने असासों को माशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से महफूज रखने, ट्रस्ट वगैरह कायम करने और टैक्स बचाने के लिए अपनी दौलत चैनल आइलैंड्स के बैंकों और फंड्स वगैरह में पार्क करते हैं। इस पूरे निज़ाम से हासिल होने वाली भारी लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ के शहरियों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर किया है। चैनल आइलैंड्स की आबादी चूँकि ज़्यादा नहीं, यही वजह है कि यहाँ की फ़ीकस आमदनी $50,000 से भी ज़ायद है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 25 गुना ज़्यादा। यूँ दोस्तों, चैनल आइलैंड्स दुनिया का वो मुनफरिद और तारीखी छोटा सा खिता है जो जगराफिए के एतबार से तो फ्रांस का पड़ोसी और वफादारी के एतबार से बरतानवी क्राउन का मातहत है। आईनी एतबार से खुद मुख्तार और माशी तौर पर दुनिया के ताकतवर तरीन पावर हाउसेज में से एक है। दोस्तों, इन छोटे से जज़ायर के बारे में क्या आप हमारी इस वीडियो से पहले भी कुछ जानते थे, या ये वीडियो देखकर ही पहली बारी आपको दुनिया के इस दिलचस्प खिते के बारे में मालूमात मिली? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमात से भरपूर दिलचस्प वीडियोस आइंदा भी देखते रहने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।